تو یہ حدیث اور قرآن سے مسائل نکالنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ ہر بندہ مفتی بنا پھرتا ہے، فتویٰ دینے لگتا ہے، فتویٰ دینے لگتا ہے، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ مجتہد کا کام ہے، فقیہ کا کام ہے۔ مثال کے طور پر آپ مسجد بنائے ہیں، آپ مسجد بنائیں تو وضو خانہ کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہے، پانی نکالنا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں مسجد بنایا تو پانی میں بھی نکالوں گا، کہتے ہیں کیا؟ نہیں، آپ کہتے ہیں کہ پانی نکالنے والے کو بلاؤ۔ آپ مسجد بنائیں، کوئی کہتے ہیں میں بھی الیکٹریشن کا کام کر دوں گا، الیکٹرک کا کام کر دوں گا، نہیں، کوئی نہیں کہتا، الیکٹری مین کو بلاتے ہیں کہ وہ کام کرے گا، وہ کام کرے گا۔ تو جس کا جو کام ہے وہی کرنے دو۔ ہر بندہ فتویٰ دینے لگے، مسئلہ بتانے لگے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک مثال اور دیتا ہوں۔ آپ پیٹرول دکان میں پیٹرول ٹینک میں گئے ہیں پیٹرول ڈالنے کے لیے، آپ بولے کہ 300 کا پیٹرول یا 500 کا پیٹرول ڈال دو، تو 500 مار دیا، 500 کا پیٹرول گر گیا۔ اس نے کہا ایک بات بتاؤ، یہ پیٹرول انسان کی جو مشین یہ انسان ہے نہ نہیں، اس میں دماغ فٹ ہے نہ نہیں، تو آپ کیسے 500 مار دیا اور 500 کا ڈال دیا، کیسے پتہ چلا اس کے کہ 500 مجھے ڈالنا ہے؟ تو پیٹرول جو ڈالنے والا وہ کہا کہ یہ سمجھانے کے جہاں جگہ نہیں، آپ پیٹرول ڈال رہے ہیں، آپ آگے چلے، دوسرے کو لائن میں کھڑے انہیں پیٹرول ڈالنا ہے، سمجھانا ہو تو پھر دوسرے وقت میں آئیں، تو آپ چلے جاتے ہیں۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے انجیکشن لگوانی ہے، آپ کو 105 بخار ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ 105 بخار ہے، آپ انجیکشن کیسے لگوائیں گے، مجھے ذرا بتا دیں۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے یا سیکھنے سکھانے کے نہیں، اگر آپ کو سیکھنا ہے تو کلاس میں آئیں، ہم سکھا دیں کہ 105 بخار کیسے ہوا، کتنے بخار کے لیے کتنے پاور کے انجیکشن لگنا ہے، یا تحقیقات کرنی ہے تو پھر ہمارے کلاس میں آئیں، ہمارا کلاس کریں، یہاں سیکھیں، یا تو آپ آئیں دوائی لیں اور چلیں، انجیکشن لیں اور چلیں۔ تو جب ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ آپ کو تحقیق نہیں بتاتا، آپ کا علاج کرتا ہے اور بھیج دیتا ہے۔ پیٹرول ڈالنے کے لیے جائیں، وہ آپ کو تحقیق نہیں بتاتا، آپ کو پیٹرول ڈالتا ہے بھیج دیتا ہے۔ جب مسئلہ دین کا ہوتا ہے، مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے، تو آپ کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، تو وہاں تحقیق کرنے کیوں لگ جاتے ہیں؟ کہتے ہیں ہر بندہ تحقیق کرے گا۔ اگر آپ کو تحقیق چاہیے پھر ہمارے مدارس میں داخلہ لیں اور تحقیق کریں۔ آپ کو اگر تحقیق چاہیے ہمارے مدارس میں داخلہ لیں اور تحقیق کریں۔ اور ہر بندہ کہ میں محقق بن جاؤں گا، میں تحقیق کرنے لگوں گا، تو یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے فن کا ماہر، ایک فن کا ماہر۔ دیکھیں میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک عورت آ کر کہنے لگی کہ ایک عورت کی میت ہو چکی ہے، اس کو نہلانے والا کوئی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں نہلانے والی، مگر میں حائضہ ہوں، ناپاک ہوں، اب میں حائضہ اور ناپاکی کی حالت میں اس عورت کو غسل دے سکتی ہوں یا نہیں؟ امام اعمش سے اس نے سوال کیا، امام اعمش نے کہا کہ نہیں دے سکتی، تو پھر کیا کریں؟ امام اعمش نے کہا کہ مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، جا ابو حنیفہ کے پاس جا۔ اللہ نے امام ابو حنیفہ کو وہ بصیرت دیا تھا، ابو حنیفہ کے پاس جا، اس سے مسئلہ پوچھ۔ وہ عورت آتی ہے امام ابو حنیفہ کے پاس، مسئلہ پوچھتی ہے کہ عورت کی میت ہے، نہلانے والا اسے کوئی نہیں ہے، میں نہلانا جانتی ہوں مگر میں ناپاک ہوں، حیض کی حالت میں ہوں، کیا میں حالت حیض میں، ناپاکی کی حالت میں میت عورت کو غسل دے سکتی ہوں؟ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ دے سکتی ہے، امام ابو حنیفہ نے کہا دے سکتی ہے۔ وہ عورت آتی ہے، امام اعمش محدث ہیں، بخاری پڑھانے والے، نہیں بخاری پڑھا اس وقت بخاری شریف نہیں آئی تھی، حدیث پڑھانے والے محدث ہیں، بخاری شریف تو بعد میں آئی ہے، امام ابو حنیفہ کے بہت بعد میں، محدث تھے۔ تو عورت سے پوچھے کیا ہوا، مسئلہ بنا؟ نہ ہاں میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ نہ کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ ہاں تو غسل دے سکتی ہے۔ فرمایا کہ ان سے کوئی دلیل پوچھی ہو، تم ان سے دلیل پوچھی ہو؟ کہا کہ میرا تو مسئلہ حل ہو گیا، میں دلیل کیوں پوچھوں؟ نہیں جاؤ دلیل پوچھ کے آؤ کہ کس بنیاد پر تم نے کہا کہ وہ عورت غسل دے سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے پاس وہ عورت جاتی ہے، کہتی ہے کہ دلیل کیا ہے آپ نے کیوں کہہ دیا کہ میں غسل دے سکتی ہوں؟ تو امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعمش جو محدث ہیں ان سے کہا کہ حضرت آپ ہی نے تو ہمیں حدیث پڑھایا ہے،
آپ ہی نے تو ہمیں حدیث پڑھایا ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی، امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی اعتکاف میں تھے اور مسجد نبوی میں تھے، میں اپنے حجرے میں تھی، اللہ کے نبی کا سر جو نہ ہوتا وہ مسجد نبوی کے اندر رہتے اور میرے حجرے کے کھڑکی سے، دروازے سے سر کو باہر کر دیتے، میں اپنے حجرے میں رہتی، میں ان کے سر کو دھو دیتی اور اس وقت میں حیض کی حالت میں ہوتی ہوں۔ جب اللہ کی امی عائشہ حالت حیض میں نبی جیسے مقدس ہستی کا سر دھو سکتی ہے تو یہ عورت حالت حیض میں ایک عورت کے میت کو غسل کیوں نہیں دے سکتی؟ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مجتہد اور فقیہ کا کام ہے جو حدیث سے مسائل کو نکال کر لے کر آئے۔ قرآن و حدیث میں مسائل پہلے سے موجود ہے مگر نکالا امام ابو حنیفہ نے ہے۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایرو گیرو نتھو کیرو فتویٰ دینے لگ جائے، مسئلہ بتانے لگ جائے اور حوالہ دے سعودیہ کا فلاں جگہ ایسا ہوتا ہے، یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ سعودیہ دلیل نہیں ہے، عربین دلیل نہیں ہے۔ یاد رکھیں امام ابو حنیفہ نے بھی کہا ہے کہ میرا مسئلہ قرآن اور سنت کے خلاف، دیکھو مسئلے کو ٹھوکر مار دو، قرآن اور سنت پر عمل کرو۔ ایک بندہ آیا کہے گا کہ آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے پاس گئے اور وہاں سے پریسکرپشن لکھائے اور کہا کہ دوائی لیے 400 روپے، وہ کہا 2 ٹی دوائی دے دی 400 روپے، نہ امپورٹنٹ دوائی ہے، تو چیک کرا، اگر غلط نکلے ڈبل پیسے لے جانا، 800 روپے لے جانا۔ کچھ دیر کے بعد آیا اور اگر کہتا ہے 800 روپے دو، میں نے چیک کرایا ہے، آپ کی دوائی غلط تھی، اب 800 روپے دو۔ تو اس نے کہا کس سے چیک کرایا ہے؟ فلاں موچی سے چیک کرایا ہے۔ اس نے کہا دوائی غلط ہے۔ ابے بے وقوف، موچی سے کیوں چیک کرا؟ دوائی چیک کرانا ایم بی بی ایس ڈاکٹر سے چیک کرا، دوائی چیک کرانا اس لیبل کے ڈاکٹر سے چیک کرا۔ موچی سے چیک کروائے وہ کیا دوائی بتائے گا، وہ کیا چیک کرے گا؟ اسی لیے مسائل، امام حنیفہ نے کہا میرے مسائل کو چیک کرو، قرآن و سنت کے خلاف نکلے ٹھوکر مار دو میرے مسائل کو۔ تو چیک کون کرے گا؟ ڈاکٹر جو پیشاب چیک کرنے والا، جو پیشاب ٹیسٹ کرنے والا وہ چیک کرے گا، جو غلاظت پاخانہ ٹیسٹ کرنے والا وہ چیک کرے گا۔ ارے امام ابو حنیفہ مسئلے کو چیک کرنے کے لیے اس دور کے امام مالک سے کہو وہ چیک کرے، امام شافعی سے کہو وہ چیک کریں، اگر وہ مسئلہ غلط بتا دے تو ٹھوکر مار دو۔ امام ابو جعفر رحمۃ